بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا چیپٹر جو ہے، تیسرا آئی تھنک چیپٹر جو ہے، اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں یہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کچھ ہم نے ان کو پڑھا تھا اور بقیہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ عبداللہ صفا نے کس کو ولی عہد بنایا؟ ابو جعفر منصور کو۔ تھوڑا سا ہم ریوائز کرتے ہیں، کل یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں لیکن دوبارہ جو ہے کو ریوائز کرتے ہیں۔ اچھا، منصور کے اور ابو مسلم خراسانی کے تعلقات کیسے تھے؟ انتہائی ناخوشگوار تھے، اور بلکہ صفا کو اس نے قتل کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا ابو جعفر منصور نے۔ ابو جعفر منصور نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ اپنے بیٹے مہدی کو اور عیسیٰ بن موسیٰ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ اپنے بیٹے کو اس نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ منصور کا اصل نام کیا تھا؟ لقب کیا تھا اس کا؟ اصل نام اس کا عبداللہ تھا، یہ نیچے دیا گیا ہے، یہ دیکھیں، عبداللہ تھا، عبداللہ بن محمد، کنیت ابو جعفر تھی اور لقب اس کا منصور تھا۔ نیکسٹ ہے کہ عبداللہ بن علی کون تھا؟ اور اس نے منصور کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ عبداللہ بن علی جو ہے یہ منصور کا چچا تھا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جنگ ضاب میں اگر وہ مروان ثانی کو شکست دیتا ہے تو اس کو جانشین بنایا جائے گا۔ یہ تھی ریزن اس کی بغاوت کی۔ عبداللہ بن علی کو کس نے شکست دی؟ ابو مسلم خراسانی نے اس کو شکست دی۔ عبداللہ بن علی کون تھا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ میرا خیال سوال پہلے بھی آ گیا ہے۔ الصفا کا چچا تھا، جنگ ضاب میں اس نے فتح حاصل کی تھی، اور پھر اس نے بغاوت کر دی شام میں منصور کے دور میں، پھر ان کو بیٹوں سمیت ایک جگہ پہ قید کیا گیا، ایسے مکان میں جہاں پہ جس کی دیواریں جو ہے وہ نمک سے اٹھائی گئی تھیں، وہیں وہ باپ بیٹا ہلاک ہو گئے۔ منصور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ استاد سیس نے خراسان میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بربر کون تھے؟ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ بربر کون تھے؟ یہ افریقہ کے باشندے تھے اور انتہائی سخت جان تھے، یہ کسی کی حکمرانی نہیں مانتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو حنیفہ تھی۔ آپ جانتے ہوں گے ابو حنیفہ کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، اور ائمہ جو 4 ائمہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور تشیع کا جو ان کے تشیع جو فالورز ہیں وہ امام جعفر صادق کے فالورز ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے، امام ابو حنیفہ نے کس علوی شادی کی بغاوت کی حمایت کی؟ یعنی کس کی بغاوت کی حمایت کی؟ انہوں نے امام نفس زکیہ، جن کا اصل نام محمد بن عبداللہ تھا، ان کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا۔ ابو جعفر منصور نے ان کو قید میں ڈالا اور وہاں ان کو سخت سزا دی گئی، امام ابو حنیفہ کو۔ قریش کا عقاب منصور نے یہ کس کو کہا تھا؟ عبد الرحمن الداخل، یہ عبد الرحمن الداخل ہے، یہ اسپین میں چلا گیا تھا، اور جب عباسی فوج کو اس کے خلاف بھیجا گیا
تو اس نے انتہائی عبرتناک قسم کی شکست عباسی فوج کو دی، جس وجہ سے منصور نے اسے قریش کا عقاب کہا۔ نفع زکیہ کے خلاف عباسی مہم کی قیادت کس نے کی؟ عیسیٰ بن موسیٰ نے۔ نفع زکیہ نے مدینے میں بغاوت کی تھی اور عیسیٰ بن موسیٰ کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے بھیجا گیا۔ امام مالک کے ساتھ عباسیوں نے کیا سلوک کیا؟ امام مالک کو کوڑے لگوائے گئے کیونکہ انہوں نے امام نفع زکیہ کی حمایت کی تھی اور فتویٰ دیا تھا امام مالک نے کہ منصور کی بیعت جو ہے وہ توڑ دی جائے۔ اس لیے منصور نے امام مالک کو قید کیا، کوڑے لگوائے، سزائیں دیں۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ منصور نے کیا سلوک کیا؟ نفع زکیہ اور نفع رضیہ کی حمایت کی وجہ سے ان کو کئی سال قید میں رکھا، کوڑے لگوائے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس ان کو مقرر کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو سرکاری ملازمت کے لیے کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا سرکاری ملازمت سے۔ منصور کے لیے کتنی قبریں کھودی گئی تھیں اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ان کی جو ہے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کا پتہ نہ چل سکے، کیونکہ انہوں نے خود عباسیوں نے خود بنو امیہ کی قبروں کو کھدوایا تھا اور وہاں پہ ان کی ہڈیوں کو جلا کر راکھ کیا تھا انہوں نے۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو کہیں کوئی جو ہے اس کا پتہ نہ چلا سکے، اس کا نشان نہ ہو، اس لیے اس نے اپنی 100 کے قریب جو ہے وہ اس نے قبریں کھدوائیں تھیں اور کہا تھا کہ مجھے کسی ان نون قبر کے اندر دفن کر دیا جائے۔ منصور نے بغداد کی تعمیر کب شروع کی؟ 145 ہجرہ ہے اور 763 عیسوی ہے۔ فرقہ روندیہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ان کا تعلق اصفہان کے ایک گاؤں روند سے تھا، اس لیے یہ منصور کے دور میں ایک فرقہ تھا جس نے بغاوت کی تھی اور اس گاؤں کی نسبت سے جہاں سے یہ لوگ آئے تھے ان کو راوندیہ کہا جاتا تھا۔ جس دن منصور بغداد منتقل ہوا اس روز اس کی پیدائش اطلاع ملی۔ ہارون رشید کی پیدائش اسی روز ہوئی تھی جس روز منصور جو ہے وہ بغداد اپنے نئے شہر میں منتقل ہو رہا تھا۔ مامون ہارون منصور کے درمیان کیا تعلق داری تھی؟ ہارون منصور کا پوتا تھا، مہدی کا بیٹا، اور مامون ہارون کا بیٹا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے چیپٹر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔